اسحاق ڈار نااہل ہوں گے یا نہیں؟ الیکشن کمیشن 9 جنوری کو پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ سنانے کو تیار۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو نوٹس جاری، نوٹس کی کاپی سچ ٹی وی کو مل گئی۔ مزید تفصیلات سجاد کاظمی سے جانیں گے۔ سجاد بتائیے گا۔ ایسا ہی ہے، اسحاق ڈار کی سینٹ کی نشست خالی قرار دینے کے کیس کی سماعت الیکشن کمیشن میں ہوئی تھی اور اس سے متعلق اب جو ہے نوٹس جاری کر دیا گیا اسحاق ڈار کو، اور اس میں یہ کہا گیا کہ 9 جنوری کو الیکشن کمیشن فیصلہ سنائے گا کہ آیا وہ نااہل قرار دیے جائیں گے یا اہل ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بطور کامیاب امیدوار جو ہے گزشتہ 9 مارچ کو اسحاق ڈار کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری ہوا تھا، جبکہ 29 مارچ 2018 کو اسحاق ڈار کی کامیابی کی نوٹیفکیشن جو ہے وہ معطل کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ سے درخواست خارج ہونے پر نوٹیفکیشن بحال کیا گیا، اور جس کے بعد یہ الیکشن کمیشن میں بھی سماعت ہوتی رہی اور نشست خالی قرار دینے کے معاملے پر فیصلہ جو ہے محفوظ کیا گیا تھا۔ اور اسحاق ڈار نے 27 ستمبر کو آ کر جو ہے 2022 کو 5 سال بعد جو ہے واپس آئے تھے۔ 27 دسمبر 2022 کو جو ہے 5 سال بعد وطن واپس لوٹے تھے اور اس کے بعد انہوں نے حلف اٹھایا تھا وزیر کا۔ تو اب یہ فیصلہ جو ہے محفوظ جو کیا گیا تھا وہ 9 جنوری کو سنانے کا جو ہے اب حتمی طور پر نوٹس جاری کر دیا۔ جی بہت شکریہ سجاد۔ چودھری پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ رہنا ہے تو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا۔ بلاول بھٹو کا 2 ٹوک پیغام صاف کہہ دیا، انتخابات تو مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا تاخیر ہوئی تو بھی مخالفت کریں گے۔ وزیر خارجہ نے عمران خان کو دہشت گردوں کا فرنٹ مین قرار دے دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ان کی پارٹی جمہوریت پر مکمل یقین رکھتی ہے اور کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ انہوں نے غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ جمہوری طریقے سے کیا ہے، وہ تو صرف آئین کے مطابق بر وقت انتخابات چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، ہمارا ایک تاریخ ہے، ہمارا ایک لیگیسی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے معاشرے تباہ ہو رہا ہو، تو اس لیے پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے سیاسی جماعتوں کے لیے، سارے جمہوری قوتوں کے لیے، سارے ادارے کے لیے، ہمارا سیاست کے لیے ہم نے سمجھا ضروری ہے کہ ہم مل کے کام کریں، محنت کریں، کہ چاہے وہ ارلی ہو یا لیٹ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی دونوں صورت میں اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ ہم آئین اور قانون کے مطابق ٹائملی الیکشنز چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کو آئینی و قانونی طریقے سے اقتدار سے الگ کیا گیا، جو ملک میں تقسیم اور نفرت کی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دہشت گردی کو NRO دیا، ملکی معیشت پر خودکش حملہ کیا۔ 10 سال کا سازش تھا، 18ویں ترمیم کے خلاف، NFC ایوارڈ کے خلاف، جمہوری آزادی کے خلاف، پارلیمانی نظام کے خلاف، 1 یونٹ واپس لے آنے کا جو سازش تھا، یہ سارے سازشیں کو آپ نے ناکام کروایا اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو آئینی عدم اعتماد کے تھرو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پارلیمان نے اپنا وزیر اعظم کو گھر بھیجا۔ عمران نے ان دہشت گردوں کو جیل، جو کہتا تھا میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں صرف دہشت گردوں کو NRO دوں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ رہنے کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا لازمی قرار دیا۔ PTI کو ایک بار پھر پارلیمنٹ میں آنے کی دعوت بھی دی، کہا اب یہ وقت ثابت کرے گا کہ وہ کتنے نیوٹرل ہیں۔ جہاں تک اعتماد کا ووٹ ہے اس کو تو لینا پڑے گا، اگر اس نے وزیر اعلیٰ رہنا ہے تو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ ہم کسی غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی کام کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا جو غلط اقدامات عمران خان نے اٹھائے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ابھی تک ملک میں عمران خان کی مہنگائی کی سونامی چل رہی ہے، وزیر اعظم اور معاشی ٹیم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ کب اتحادیوں میں سب ٹھیک نہیں؟ چیئرمین PTI عمران خان کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2 ٹوک کہا ہے، گورنر پنجاب کا غیر قانونی حکم نہیں مانتے۔ اعتماد کا ووٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چودھری پرویز الہی کا PTI کو بھی غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دینے کا مشورہ، کہتے ہیں تحریک انصاف والے 25 تاریخ کا اپنا حال یاد رکھیں۔ تو آپ کا حال ہوا، جو گورنر نے آرڈر دیا ہے ہم اس کے آرڈر کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو اللیگل آرڈر ہے۔ تو اگر ہم مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ساری کمی ہماری ہے، اور جو گورنر چاہتا ہے اللیگل آرڈر کر کے اس کو ہم کنفرم کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ لیڈرشپ ہے PTI کی، ان کو ذمہ دارانہ بیان دینا چاہیے، ان کی اپنی حکومت ہے، وہ خدا کا خوف کرو۔ جو آپ کا حال ہوا تھا 25 تاریخ کو، آپ کی زبانیں باہر آئی ہوئی تھی، جو لالے پڑے ہوئے تھے، کم از کم اپنے لیڈر کی
بات فالو کرو عمران خان صاحب کی. میں تو خوب جو وہ کہہ رہے ہیں میں تو اسی طرح ہی کر رہا ہوں. اور یہ کام جو ہیں یہ اگر وہ پہلی حکومت جو کر لیتی بزدار کی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. عمران خان سے پنجاب اسمبلی کے آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے ایم پی اے بلال وڑائچ کی ملاقات. وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا. ایم پی اے بلال وڑائچ نے تحریک انصاف کے نظریے پر عمل پیرا ہونے کا عزم ظاہر کیا. انہوں نے کہا وہ عمران خان کے ویژن کے مطابق سیاست کریں گے. تحریک انصاف کی تمام قیادت کا خوش آمدید کہنے پر تہہ دل سے شکر گزار ہیں. ملاقات کے موقع پر تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری، میاں اسلم اقبال سمیت دیگر بھی موجود تھے. خبریں ہوں گی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. 8 ضمنی الیکشن جیتنے کے بعد میرے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. عمران خان کا الزام. کہا ہر جگہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، صرف چیف جسٹس کی سربراہی میں انکوائری ہوگی تو انصاف کی امید ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے تسلیم کیا کہ جماعت کے اندر سے ہی کچھ چیزیں لیک ہوئی ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جے آئی ٹی میں کافی چیزیں سامنے آئی ہیں. ضمنی الیکشن کے بعد انہیں مارنے کا پلان بنایا گیا. ان پر ہونے والے حملے میں ایک نہیں 3 شوٹرز تھے اور ایک نوید جس نے گولیاں ماری. شہید معظم کو جو گولی لگی وہ نوید کے لیے تھی. جب میں گر رہا تھا میری ٹانگ پہ جب گولیاں لگیں، کیونکہ ٹانگ پہ جب گولیاں لگی میں گر گیا، تو جب میں گر رہا تھا میرے اوپر سے گولیاں، اور مجھے واضح ہوا کہ دو مجھے سنے، ایک اس کا برسٹ سنا اور اس کے اوپر ایک اور میں نے 2 برسٹ، یعنی کہیں اور سے بھی گولیاں آئیں. چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جے آئی ٹی کے اندر سے چیزیں لیک ہوئیں اور ہمارے مخالف صحافیوں کو فراہم کی گئیں. پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہونے کے باوجود ان پر ہونے والے حملے کی ایف آئی آر درج نہ کرا سکا. ڈی پی او گجرانوالہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہو رہے. 7 یا 8 الیکشنز ہم جیت گئے 11 میں سے. اس کے بعد پھر یہ پلان بنایا گیا. پہلے بھی ایک پلان بنا تھا مجھے مارنے کا. میں نے کہا کہ میں نے 4 لوگوں کے نام میں نے دے کے اور میں نے باہر ایک ویڈیو بنا کے ملک سے باہر بھجوا دی. عمران خان نے کہا انہیں علم ہے کہ کیسے ان کی حکومت گرائی. رجیم چینج کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کو پتہ نہیں تھا کہ قوم سڑکوں پر نکلے گی اور قوم ان کے خلاف کھڑی ہو گئی. جب تک ملک سے جنگل کا قانون ختم نہیں ہوگا کوئی مستقبل نہیں. ضمنی الیکشن کے بعد مجھے مارنے کا پلان بنایا گیا. مجھ پر ہونے والے حملے ایک نہیں 3 شوٹرز تھے. عمران خان کو کوئی فائر نہیں لگا، وہ ڈرامہ کر رہے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ کا دعویٰ. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں فائر کہیں بھی لگے اور فریکچر نہ ہو تو 2 ہفتے میں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ان کا کیسا زخم ہے، اب تک ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عمران خان گزشتہ 1.5 ماہ سے ڈرامہ کر رہے ہیں، ان کا زخم ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا. مزید کہا فائر کرنے والے ملزم کو ان کے اپنے ہی ورکر نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا. گارڈ کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے. 2 مہینے ہونے کو ہیں، وہ فائر اسے لگا نہیں ہے، یعنی ایسا ڈرامہ کر رہا ہے کہ جیسے یعنی اگر صحیح فائر بھی لگا ہوتا اپنا جو ہے وہ اس کی ٹانگ پہ، اور فائر لگے اور فریکچر نہ ہو تو اس کی ہیلنگ کا ٹائم جو ہے نا 2 ہفتے سے زیادہ نہیں ہے. جو فورینسک رپورٹ ہے وہ آپ پڑھ لیں، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ آپ پڑھ لیں. یہ اس سے جو ہتھیار نوید کے پاس تھا اس کا فائر معظم کو نہیں لگا. وہ فائر جو ہے وہ اس کے گارڈ کا لگا ہے، اور جب اس کے گارڈ کا لگا ہے تو بالکل اس گارڈ کو بھی جو ہے وہ شامل تفتیش ہونا چاہیے. ملک میں دہشت گردی کے تازہ واقعات کا ذکر کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا قومی سلامتی کمیٹی نے واضح کر دیا ہے کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے. اگر افغانستان معاہدے پر عمل کرے تو پاکستان سمیت دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. طالبان کے ساتھ جو ایک پالیسی وضع ہوئی تھی جس کو پارلیمنٹ کو بھی بریف کیا گیا تھا، اور پارلیمنٹ نے ہی اس بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں یا ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے. تو وہ انگیجمنٹ جو ہے وہ اس وقت بھی خیر لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اس کے کوئی اچھے اثرات نہیں ہوں گے. فردر مذاکرات جو ہیں ان کے لیے تو کوئی اس وقت جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. اگر مذاکرات ہونے بھی ہیں تو افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. اس مرتبہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کا ریزالو تو یہی ہے.
رانا ثناءاللہ نے کہا کہ وزارت مذہبی امور نے قرآن پاک کا مستند نسخہ تیار کر لیا ہے. یہ نسخہ ہر سطح پر حوالے کے طور پر استعمال کیا جائے گا. مستند نسخے کی صوبائی قرآن بورڈ سے بھی تائید کی جائے گی. وزیر آباد حملے کا ڈرامہ ناکام. لانگ مارچ میں جان ڈالنے کے لیے رچایا گیا. JIT عمران خان کی مرضی کی رپورٹ تیار کرتی ہے. گرفتار ملزم نوید کے وکیل کا الزام. میاں داؤد کہتے ہیں PTI ملک میں ایسی مخلوق ہے جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. آفر کی کہ تحریک انصاف والوں کی FIR درج نہیں ہو رہی، میرے ساتھ چلیں FIR کروا دیتا ہوں. پیپلز پارٹی کی کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کرنے کی یقین دہانی. جماعت اسلامی کراچی نے دھرنا ختم کر دیا. حافظ نعیم الرحمان نے کہا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے حتمی اعلان کرے. 8 جنوری کے جلسے میں مستقبل کا لاہے عمل سامنے رکھیں گے. مزید تفصیلات شاہد اعجاز سے جانیں گے. شاہد بتائیے گا. دیکھیے بلدیاتی انتخابات 5 جنوری کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس وقت بھی جو پیپلز پارٹی کی جو ہے قیادت ناصر حسین شاہ جو ہے وہاں دھرنے میں پہنچے جماعت اسلامی کے، اور وہاں پر جو ہے ملاقات بھی ان سے شرکت ہے. یہ بھی کہنا تھا کہ عابد نعیم جی، یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ CM ہاؤس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. کرکٹ کی نیوزی لینڈ کی جو ٹیم سے اس وقت CM ہاؤس کے برابر میں ٹھہری ہوئی ہے، اور جو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو درخواست ہے کہ CM ہاؤس تک نہ جائیں. ہم نے جماعت اسلامی سے جو وعدے کیے تھے اس پر کام کیا جا رہا ہے. بلدیاتی انتخابات پہلے سیکیورٹی ایشوز اور دوسری بات بارشوں کے باعث سے، تیسری بات ناقص وجوہات پر ملتوی کی گئی. تو جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ UCs کم ہے مسجد بنائی جائے جس میں CM ہاؤس اور دیگر سے جو ہے بات ہو چکی ہے. بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے. پیپلز پارٹی بھی کراچی میں 15 جنوری کو ہی الیکشن کروانا چاہتی ہے. ناصر حسین شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ CM ہاؤس اور دیگر میں ملاقات کریں گے اور ادارہ نو حق میں جو آ کر انتخابات سے حوالے سے بات بھی کریں گے، جس میں امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ہم صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کو دھرنے میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ کراچی میں کرکٹ بحال ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے حتمی اعلان کریں. پیپلز پارٹی اس یقینی دہانی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ CM ہاؤس اور دیگر سے ملاقات MQM کے کہنے پر انتخابات ملتوی کرانے کا خط واپس لیں. آپ نے معاہدے پر آغاز کیا ہے جس میں کام کر لیا ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ سندھ اسمبلی سے قانون بھی پاس کرایا جائے. پیپلز پارٹی کے انتخابات بھی جو ہے کروائے جائیں، جس میں جو ہے کارکنان جماعت کے جو ہے 8 جنوری کو باغ جناح پر عظیم عالیشان جو ہے اعلان کیا، جس میں کراچی جلسہ عام کی تیاریاں کریں گے. عوامی رابطہ مہم تیز کریں. ہم اعلان کراچی سے جلسے عام سے کراچی نوجوانوں کو مستقبل ایجنڈا پیش کریں گے، جس میں کارکنان اپنے اپنے بہت شکریہ شاہد اعجاز، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. صحافی اور سینئر اینکر پرسن مشیل بخاری کی رسم خل ادا کر دی گئی، جس میں سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی. لاہور سے سید وقار حسین کی رپورٹ. نامور صحافی اور اینکر پرسن مشیل بخاری کی رسم کل ڈیفنس میں ادا کر دی گئی. رسم کل میں سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کی کثیر تعداد شریک ہوئی اور مرحومہ کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے امیر عباس کو فون کیا اور ان سے ان کی اہلیہ کی وفات پر تعزیت کی اور سینئر اینکر پرسن مشیل بخاری کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ مشیل بخاری کے انتقال کی خبر پر دلی صدمہ ہوا. ان کا کہنا تھا کہ مشیل بخاری کے میڈیا کے شعبے میں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام اور لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. رسم کل میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر فیصل حیات جبوانہ، کنٹرولر نیوز سچ ٹی وی عارف کاظمی، بیورو چیف لاہور سچ ٹی وی محمد حنیف قمر اور ڈپٹی بیورو چیف رانا کامران سمیت سچ ٹی وی کی نمائندہ شخصیات شریک ہوئی اور انہوں نے امیر عباس سے تعزیت کی اور مرحومہ کی روح کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. رسم کل میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی شخصیات نے امیر عباس سے تعزیت کی. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ سید وقار حسین، سچ نیوز، لاہور. بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز.